محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ہجرت کا حکم کب اور کیسے، اس عنوان پر آپ تفصیلات سماعت فرما رہے تھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مکے میں جب دین کی حفاظت اور دین پر عمل کرنا دشوار ہو گیا تو اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم دیا۔ 2 مرتبہ حبشہ کا ہجرت صحابہ نے فرمایا، اس کے بعد مزید حالات خراب ہوئے تو مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ حکم ہوتے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام تپتی ہوئی دھوپ کے باوجود دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ہجرت کے حکم کی اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ رفیق سفر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفیق سفر تم ہوگے۔ اتنا سننا تھا کہ فرط مسرت میں اور خوشی کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ بہرحال آپ اطلاع دے کر واپس تشریف لے آئے۔ ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں، ایک اپنے لیے اور ایک رسول اللہ کے لیے۔ آپ جب واپس تشریف لے آئے تو اسی رات دار الندوے کے اندر مشورے کے مطابق رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ ہونا تھا۔ چنانچہ محاصرہ کر لیا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا، ایک چادر اڑا دی اور آپ نے ایک مشہور سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے آپ سب کے سامنے سے روانہ ہو گئے۔ کسی کی نگاہ آپ پر نہ پڑی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں کے دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں محب و محبوب رات کی تاریکی میں غار سور کے قریب پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس غار کے اندر داخلہ لیا۔ آپ داخل ہوئے اور اچھی طرح صفائی کی اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھا۔ پھر جہاں جہاں سوراخ تھے اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر حضرت ابو بکر صدیق نے ان تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اندر آئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ تمام سوراخ بند کر دیے گئے، لیکن ایک سوراخ ایسا تھا جس کے لیے کپڑا بس نہیں آیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی اس سوراخ کے اندر لگا دی اور 2 زانو بیٹھ گئے۔ رسول اللہ کا چہرہ آپ کے زانوئے مبارک کے اوپر اس طرح تھا، رحل کے اندر قرآن، رحل نیچے
قرآن اوپر ہوا کرتا ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالکل رحل جیسی آپ کی شباہت تھی، اور آپ کے گود میں رسول اللہ قرآن بنے آرام فرمانے لگے۔ آرام کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اس سوراخ کے اندر جس میں آپ نے اپنی ایڑی لگا رکھی تھی، ایک سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈنک مار دیا۔ زہر اوپر چڑھنے لگا، جیسے جیسے زہر چڑھتا گیا حضرت ابو بکر صدیق کی بے قراری بڑھتی گئی، پریشان ہونے لگے۔ رسول اللہ تھکے ہوئے تھے، آپ کے آرام کا خیال تھا، درد کس زیادہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے حرکت نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حرکت کرنے کی وجہ سے رسول اللہ کی نیند کے اندر خلل آئے۔ آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے جو ٹپکے تو آپ کے چہرے پر پڑ گئے، پڑنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور آنکھ کھول کر ابو بکر کو دیکھا تو رو رہے۔ پوچھا، اے ابو بکر کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ایک سوراخ جسے بند کرنے کے لیے میرے پاس کپڑا بس نہیں آیا، میں نے اپنی ایڑی لگا رکھی تھی لیکن اتفاق سے موذی جانور نے مجھے ڈنک مار دیا ہے، جس کے درد کی شدت کی وجہ سے میرے آنکھ آنسو بہا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو نکال کر جہاں پر سانپ نے ڈنک مارا تھا لگایا، اس کے لگاتے ہی اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں آپ لے کر اندر گئے اور آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ دونوں آفتاب و مہتاب غار کے اندر کامل 3 دن اور 3 رات چھپے رہے۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار سراغ رسانوں کو اپنے ہمراہ لے کر نقش قدم کا سراغ لگاتے ہوئے غار کے بالکل منہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ سراغ رساں لوگوں نے جب محسوس کرنا اور تحقیق کرنا شروع کیا تو ادھر تو قدم کے نشانات ملے، لیکن غار کے پاس آ کر اب کوئی قدم کا نشان نہیں مل پا رہا ہے۔ جب اسے کچھ پتہ نہیں چلا تو ادھر ادھر جھانکا اور کہنے لگا کہ اب اس کے آگے کوئی سراغ نہیں مل سکتا، اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل سکتا، یا تو محمد یہیں پر کسی جگہ چھپے ہوئے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سیدھے آسمان پر اٹھا لیا گئے۔ کسی نے کہا بھی کہ غار کے اندر تو بھی جا کر دیکھو، تو ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ ایسے تاریک اور خطرناک قسم کے غار کے اندر انسان داخل نہیں ہو سکتا، ہم اسے مدت سے یعنی برسہا برس سے ایسے ہی اسی طریقے پر دیکھتے چلے آئے ہیں کہ غار جیسا پہلے تھا ویسا آج بھی ہے۔ تیسرے نے کہا کہ دیکھو غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا ہے، مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اگر کوئی شخص اس غار کے اندر جاتا تو یہ جالا صحیح سلامت باقی نہیں رہتا، یہ ٹوٹ جاتا، جبکہ مکڑی کے جالے کو اللہ پاک نے اوہن البیوت کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر مثالیں اس کی پیش کی کہ دنیا میں لوگ گھر بناتے ہیں سکون کے لیے، راحت کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے اور آرام کی نیند کرنے کے لیے، لیکن یہ مکڑی کے جالے کا جو گھر ہے یہ ایسا گھر ہے، تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے،
اس میں آدمی بارش سے بھی راحت نہیں پا سکتا، اسی طرح دھوپ سے بھی بچ نہیں سکتا، ہاتھ ہلائے تو یہ جالا ٹوٹ جائے، ہوا کا جھونکا آئے تو یہ جالا ٹوٹ جائے، بارش زور سے برسے تو یہ جالا ٹوٹ جائے، اتنا کمزور جالا، لیکن غار کے منہ پر اللہ نے غیبی فرشتوں کو اور لشکروں کے ذریعے سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ مکڑی نے جالا تن دیا، اور یہ کمزور جالا ہونے کے باوجود ایک مضبوط قلعے کی شکل اختیار کر گئی۔ چنانچہ چوتھے نے کہا کہ وہ دیکھو کبوتر اڑ رہا ہے اور اس کے اوپر انڈے بھی نظر آ رہے ہیں، جس کو بیٹھ کر کبوتر سیب رہا تھا۔ اس کے بعد سب کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ اس غار کے اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ غار اتنا چھوٹا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر جا بھی نہیں سکتا، بیٹھ کر بھی جا نہیں سکتا تھا، جانے کی صرف ایک صورت تھی کہ وہ سو کر اس غار کے اندر گھسے۔ اس لیے بھی ان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی آدمی داخل ہوا ہے یا ہو سکتا ہے، اور مزید اللہ نے حفاظت مکڑی کے جالے کے ذریعے سے اور پھر کبوتروں کے انڈے کے ذریعے سے فرمائی کہ کسی کی توجہ ہی نہیں اس کے اندر جا سکتی۔ تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں، اس غار کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، کوئی انسان داخل نہیں ہوا ہے، لہذا اس غار کی طرف کوئی آگے نہیں بڑھا۔ یہ کفار اور مشرکین جو باہر کھڑے تھے، دوستو کہتے ہیں کہ یہ غار کے منہ کے اتنا قریب ہو گئے تھے، یہ لوگ کفار اتنا قریب ہو گئے تھے کہ اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو دشمن کے پاؤں کا اندر سے نظر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اشتہار دے رکھا تھا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دارالندوے کے اندر کیا مشورہ ہوا تھا کہ ان کو زندہ یا مردہ جو شخص یعنی رسول اللہ کو گرفتار کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹیاں انعام میں دی جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر اسی رات کو سفر کیا۔ اب یہاں اندر ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈر محسوس ہوا، خوف محسوس ہوا، پریشان ہوئے۔ یہ فطری چیز تھی کہ جس ذات کے لیے ہم نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنا مال اللہ کے نبی کے راستے میں نچھاور کر دیا، اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خیر کی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار دیکھو نظر آ رہے ہیں، بہت قریب پہنچ چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں اور گرفتار کر لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن نے بھی اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے بڑے عجیب انداز میں۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، فرماتے ہیں اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہتے ہیں کہ جب ان کو نکالا کافروں نے ثانی اثنین، تو یہ 2 میں کا دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ یہ دونوں کے دونوں غار کے اندر تھے، اور رسول اللہ کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس حالت میں آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کفار بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر، اے رفیق سفر، تم غمگین نہ ہو، غم نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔
کہتے یہ جملے رسول اللہ نے کہنے کے بعد قدرتی طور پر آپ کے دل کے اندر بھی سکون اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بے قراری ختم ہو گئی، بالکل سکون طاری ہو گیا۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ نے اللہ کے اپنے نبی کے دل کے اوپر سکینہ نازل فرمایا اور ابو بکر صدیق بھی مطمئن ہو گئے۔ تو اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند ہوا کرتا ہے اور کفار و مشرکین کا کلمہ ہمیشہ نیچے گرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تو نے ان دونوں کے بارے میں کیا سمجھا جس کا تیسرا خدا ہے؟ مطلب یہ کہ دیکھنے میں تو ہم دو ہی یہاں ہیں لیکن تیسرا ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے، کوئی بھی کافر مشرک دشمن ہمارا ایک بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت کے اوپر مامور ہے، قدم قدم پر اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کفار اپنی تلاش اور جستجو کے بعد خائب و خاسر اور نامراد ہو کر واپس ہو گئے، اور 3 دن کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ اب لوگوں کے درمیان اتنا چرچا نہیں تھا جتنا 3 دن پہلے چرچا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پہلے ہی یہ ہدایت کر دی تھی کہ کفار کے تمام حالات اور دن بھر کی کارروائیوں کے بارے میں رات کے وقت آ کر مطلع کر دیا کریں کہ کفار و مشرکین کیا مشورہ کر رہے ہیں، ان کے آگے کی کارروائی کیا ہونے والی ہے اور درمیان میں چرچے کیا ہو رہے ہیں، کیا کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ دیا تھا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد یہ خدمت تھی کہ رات کے وقت کا کھانا پکا کر آپ پہنچا دیا کریں، اور عامر بن فہیرہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم دن بھر بکریوں کا ریوڑ لے کر ادھر ادھر چراتے رہو، اور جیسے ہی رات کا وقت آئے تو ان بکریوں کے ریوڑ کو چراتے چراتے غار سور کے قریب آ جاؤ۔ اس طرح دوستو تمام کو تاکید کر دی تھی، اور یہ دونوں بھائی بہن بھی عبداللہ اور حضرت اسماء اپنے اپنے فرائض انجام دے کر واپس چلے جاتے۔ عامر بن فہیرہ بر وقت آتا بکریوں کا ریوڑ لے کر اور دودھ دوہتا، دوہنے کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر صدیق کو دودھ پلاتا، اور پھر بکریوں کا ریوڑ لے کر رات گئے تھوڑی تاخیر سے مکے میں داخل ہو جاتے۔ اس طرح اسماء اور عبداللہ کے جو قدموں کے نشانات راستے میں پڑتے وہ بکریوں کے ریوڑ کے جانے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو جاتے۔ الغرض 3 دن کے بعد عبداللہ بن اریقط کے پاس خبر بھیجی گئی، اطلاع دیا گیا کہ حسب وعدہ اونٹوں کو لے کر غار سور کے دامن میں آ جائیں۔ وہ اونٹوں کو لے کر آ گئے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر سفر کے لیے ستو اور تھوڑا سا کھانے کا انتظام کر کے لے آئیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق دو بھی آپ جو ہے غار سے باہر نکلے، آپ اونٹنی لے کر آئے، ادھر کھانا بھی آیا۔ ایک اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے جس کا نام قصوہ تھا، اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے خادم عامر بن فہیرہ، یہ دونوں کے دونوں سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط اپنی اونٹنی پر سوار ہوا۔ یہ مختصر سا 4 آدمیوں کا قافلہ روانہ ہوا، اور
تمام شاہراہوں عام راستوں کا انتخاب نہیں فرمایا جس کے اندر سب لوگ جاتے آتے رہتے ہیں، غیر مانوس راستے کا انتخاب فرمایا۔ روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ کی طرف رخ فرما کر نہایت مایوسی کی حالت میں، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہجرت کا فیصلہ لینا بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ مکے سے روانہ ہو رہے ہیں اور اونٹنی پر سوار ہو کر مکے کی طرف رخ کر کے مایوسی اور حسرت و یاس کی کیفیت آپ کے چہرے پر طاری ہے اور فرما رہے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ، خدا کی قسم بے شک تو سب سے بہترین زمین ہے۔ مکہ کی طرف مخاطب ہو کر مکہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تو بہترین زمین ہے، وَأَحَبُّ أَرْضٍ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب جگہ ہے، سب سے پسندیدہ زمین ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرَجْتُ مَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نکل کر دوسری جگہ نہ جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بھی ارشاد فرمایا، ما اطیبک من بلد، کہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، کتنا پیارا شہر ہے، ما اطیبک من بلد، کہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے، واحب الی، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ولولا ان قومی اخرجونی ما سکنت غیرک، کہ اگر میری قوم مجھ کو یہاں سے نہ نکالتی تو خدا کی قسم میں دوسری جگہ جا کر سکونت اختیار نہ کرتا، دوسری جگہ کے لیے روانہ نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ کے الفاظ سے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک تو خوش دلی کے ساتھ ہجرت، ایک تو مال و دولت کمانے کی نیت سے ہجرت، ایک تو یہ کہ کسی علاقے میں جا کر کچھ کام کرنے کی نیت ہوتی ہے، اسے بھی ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہجرت تو اس کے مقابلے میں آسان ہے۔ وہ ہجرت جو کسی کے دباؤ میں آ کر کرنی پڑے، وہ ہجرت جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، وہ ہجرت جہاں اللہ کی عبادت کرے تو جان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، یہ کوئی معمولی ہجرت نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہجرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ مکے کو مخاطب کیا اور کہا کہ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا۔ آپ روانہ ہو گئے، چلتے رہے۔ یکم ربیع الاول کو معبد کے گھر پہنچے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، جب کوئی مہمان آتا تو پانی وغیرہ پلا کر وہاں سے بھیجتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دودھ نوش فرمایا، تھوڑی دیر آرام فرمایا اور پھر اس کے بعد روانہ ہوئے۔ تب دعا کیجئے کہ اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ سے سچی محبت اور عقیدت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔